لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ عادیات پڑھ رہے ہیں، جو مکی صورت ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 100 نمبر صورت ہے۔ بڑا خوبصورت سا اور مختصر سا اس کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو مجاہدین اسلام کی کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد کچھ اصلاحی پہلو ذکر کیے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور صرف ترجمے سے ہی اس کی ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا۔ عادیات کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کو۔ ضبحا، ضب کہتے ہیں کہ تیز رفتاری کی وجہ سے جب گھوڑا تیز بھاگتا ہے تو اس کے سینے سے ایک طرح کی آواز نکلتی ہے، یا تو سامنے سے ہوا کے ٹکراؤ کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، تو اس طرح کی آواز ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے والعادیات ضبحا، کہ تیز قسم ہے مجھے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جن کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ فالموریات قدحا، موریات کا مطلب ہے کہ اپنے سم، اپنے پیر زمین پر مارنا، اور قدحا کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو اس کو قدح کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اب اس کا مطلب ہے فالموریات قدحا، کہ جب وہ تیز دوڑتے ہیں گھوڑے تو ان کے سم یعنی ان کے کھر جب پتھروں پر لگتے ہیں تو اس سے چنگیاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات، وہ اچانک حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، صبح، صبح کے وقت، کیونکہ یہ جنگ کے حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ دشمن پر ایسے وقت میں حملہ کیا جائے کہ جس وقت اسے توقع نہ ہو، وہ آرام کر رہا ہو یا اپنے پرسکون صورتحال میں ہو تو اس پہ حملہ کیا جائے۔ اس لیے فرمایا فالمغیرات، وہ اچانک حملہ کرنے والے ہیں، صبح، صبح کے وقت، صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، گھوڑے بھاگتے ہیں، تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو ان کے پیروں سے گرد اڑتی ہے، یعنی تیز دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار ان کے پیروں سے اڑتا ہے، اس کی بھی قسم۔ اصل میں یہ ساری قسمیں ہیں کہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، وہ پتھر پر جب سم مارتے ہیں اور چنگیاریاں نکلتی ہیں تو اس کی بھی قسم، وہ اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، اس کی بھی قسم، وہ اپنے پیروں سے گرد اڑاتے ہیں، اس کی بھی قسم۔ فوسطن به جمعا، اور وہ فوسطنا یہ وسط سے بنا ہے، فوسطن به جمعا، اور وہ حملہ کرتے وقت دشمن کے لشکر کے بیچ میں جا گھستے ہیں، اس گھسنے کی بھی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پانچوں قسمیں مجاہدین اسلام کے اس جو حملے کی کیفیت ہوتی ہے یا ان گھوڑوں کی جو کیفیت ہے جس پر وہ حملہ کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمائی۔ یہاں علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں، یہ تعریفیں بیان تو فرمائیں، لیکن یہ کس کے گھوڑے کی ہیں یہ بیان نہیں کیا،
کسی خاص آدمی کا یہ گھوڑا تھا، کسی صحابی کا گھوڑا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کچھ بیان نہیں کیا، صرف ان کی تعریف کی ہے، ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جتنے بھی غازیان اسلام ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی غازیان اسلام جنگ کے اندر جاتے ہیں، یہ اعزاز ان سب غازیوں کے لیے ہے، یہ اعزاز ان سب فوجیوں کے لیے ہے۔ اور پہلے گھوڑوں پہ جنگ تھی، اب طریقہ کار بدل گیا، تو اب ہم ٹینک پر جنگ کریں یا توپ سے جنگ کریں یا گاڑی پہ جس طرح سے بھی کریں، تو یہ سارا اسی پر صادق آئے گا اور وہ اس کے مصداق بنیں گے۔ اچھا، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب اچانک سے مضمون تبدیل ہو گیا، اور مضمون تبدیل اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمتیں گنوائیں کہ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تمہیں اس طرح کے تیز تراز طاقتور حملہ کرنے والے جانور عطا کیے تمہاری سہولت کے لیے، اب جدید دور میں کہہ لیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں ٹینک بنانے کی صلاحیت عطا کی، توپ بنانے کی صلاحیت عطا کی، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جنگ کی، وہ ساری کی ساری یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے اور اس کے فضل سے سب کچھ ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک پھر بھی یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہوا پڑا ہے، پھر بھی یہ انسان اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا، اس کا ناشکرہ ہے، اس سے جب اس کی نعمتیں دیکھتا ہے تو شکر نہیں کرتا، اور جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شکووں کی ایک کتار باندھ دیتا ہے، شکووں کی ایک تسبیح نکال دیتا ہے، لیکن جب اس کی نعمتیں لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر انسان خود بھی گواہ ہے، وہ یہ جانتا بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں میں واقعی شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک اس کو مال سے محبت بڑی شدید ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یہاں پر خیر سے مراد مال و دولت ہے، لشدید، مال سے بڑی شدید محبت ہو گئی ہے اس کو، اور مال دینے والے سے محبت نہیں ہو رہی، مال سے محبت ہے اور مال دینے والے سے اسے محبت نہیں ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا تو اس وقت کو یہ انسان جانتا نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لیا جائے گا اور باہر نکال لیا جائے گا۔ یہاں پر علماء نے لکھا اس آیت کے تحت، اور یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، کہ اس دنیا کے اندر ہماری نیتوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہمارے دل کے ارادوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میں دل میں کچھ بھی سوچتا رہوں، شریعت مجھ پر کوئی حکم نہیں لگائے گی، شریعت میرے ظاہر پر حکم لگائے گی۔ میں غلط کروں گا تو شریعت کہے گی یہ گناہ ہے، میں اچھا کروں گا تو شریعت کہے گی یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے۔ لیکن اگر میں برا سوچوں گا تو سوچنے پر میری پکڑ نہیں ہے، اگرچہ سوچنا برا سوچنا یہ برا عمل ہے، لیکن شریعت اس پہ کوئی پکڑ نہیں کرتی، نہ شرعی عدالت بھی اس پہ کوئی پکڑ نہیں کرتی، نہ دنیا کی کوئی عدالت اس پہ پکڑ کرتی ہے۔ لیکن قیامت والے دن ہماری ان چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، ہماری بری نیتوں پر، ہمارے برے ارادوں پر، وہ جو ہمارے دل میں چیزیں آتی رہیں ان پر۔ بعض دفعہ ہم گناہ کا پورا پروگرام بنا لیتے ہیں اپنے دل کے اندر، لیکن کسی وجہ سے ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے، تو بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہم تو صاف ستھرے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی غلط بات کی ہی نہیں، تو حالانکہ دل میں تو پورا ارادہ تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ تو دنیا میں تو واقعی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی عدالت نہیں آپ کو پکڑے گی، لیکن قیامت والے دن اس بات کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت خود بیان فرما رہی ہے، وَحُصِّلَ، اور نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے، جو کچھ دلوں کے اندر ہے، اس کو بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، اس بات کو یا ان کو، یومئذ، اس دن، لخبیر، خوب واقف ہوگا، رب کو خوب خبر ہوگی، سب پتہ ہوگا کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کون کس نیت سے
کیا کام کرتا تھا۔ بعض دفعہ ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہمارے کام کچھ اور ہوتے ہیں، نیت ہماری دیکھو نا سرکار کی جو حدیث ہے ضمناً آ گئی، میں صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک شہید ہوگا تو قیامت والے دن اس کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے لڑا تھا، میں نے تو بڑی تباہیاں مچائی تھی، کفار کو میں نے یوں اور وہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے شہید کہا جائے، تجھے یعنی نیت تو تیری یہ تھی کہ تیری تعریف کی جائے، اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ پھر ایک عالم ہوگا، وہ اس کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کے لیے میں نے کام کیا، تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، اور ساری اپنی بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ تو اس لیے کر رہا تھا نا کہ تجھے لامہ فامہ کہا جائے اور تجھے بڑے بڑے القابات دیے جائیں، اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح ایک سخی ہوگا، یہ سرکار کی حدیث ہے، آپ نے 20 مرتبہ سنی ہے۔ تو اب یہ سب کچھ پکڑ کس پر ہو رہی ہے کہ تیری نیت غلط تھی، تیرے دل کے ارادے غلط تھے، اس ارادے پر یہ پکڑ ہے۔ تو دنیا میں ہمارے ارادوں پر پکڑ نہیں ہے، ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ ارادے کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، نہ ہماری عدالت کے پاس، نہ ہمارے پاس، نہ مفتیوں کے پاس، نہ قاضیوں کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل کی بات کو پکڑنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، وہاں یہ بات پکڑی جا سکتی ہے اور پکڑی جائے گی، اور ہمارے برے ارادوں پر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو انسان وہاں بھی چلاک بنے گا اور سمجھے گا کہ یہ بھی شاید قصور کی کوئی کچہری ہے، کہے گا نہیں نہیں بالکل میں نے تو یہ نہیں کیا، اور میں تو ایسا انسان ہی نہیں ہوں، میں تو بالکل ایسا کرتا ہی نہیں۔ اچھا یہ گناہ آپ نے کیا تھا؟ جی نہیں یا اللہ بالکل میں نے نہیں کیا، اور میں تو اس گناہ کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ ہر بات سے مکرتا چلا جائے گا بڑی چلاکی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اب اس کی زبان کو تالا لگا دو، زبان بند کر دی جائے گی، اب زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جسم کے اعضاء بولیں گے، پھر ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں مجھ سے یہ فلاں گناہ کیا کرتا تھا، جسم پیر بول کے کہیں گے کہ مجھ سے یہ فلاں گناہ کیا کرتا تھا، اور جو جو جسم کے حصے ہم اپنے گناہ میں استعمال کرتے ہیں، دل بھی بول کر کہے گا کہ ہاں یا اللہ مجھ سے یہ اس طرح کی باتیں سوچا کرتا تھا، دماغ بھی کہے گا کہ مجھ سے یہ اس طرح کی پلاننگ کرتا تھا۔ تو یہ باتیں ساری ہوں گی وہاں پر، ہمارے برے ارادے، ہماری غلط نیتیں، اگرچہ دنیا میں اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس پر گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وسوسوں سے ہی برے ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا وہ یوسوس فی صدور الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ اسی وجہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ان وسوسوں سے بھی بچا جو کہ دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وسوسہ ہی پھر آہستہ آہستہ ارادہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وسوسوں سے، شیطانی وساوس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔